أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورۃ بقرہ دوسرا پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور فرمایا اس قوم سے ان کے نبی نے۔ گزشتہ درس قرآن کا اگر واقعہ ذہن میں ہو کہ شمبیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی نامزد فرمایا، مقرر فرمایا، اور پھر قوم ان کے پاس پہنچی اور ان سے بدتمیزیاں کی اور کہا اتنی جلدی آپ کو اللہ نے کیسے نبوت عطا فرما دی؟ بنی اسرائیل یہ قوم تھی، اس کی پوری تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم پر بادشاہ مقرر کیجئے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا بادشاہ مقرر کیجئے تو اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی وقال لهم نبيهم ان اللہ، اے اللہ آپ تو ان کے لیے بادشاہ مقرر فرما دیں۔ کہ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ انتخاب اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی کا نزول نبی پر ہوتا تھا تو بذریعہ وحی اس اعتبار سے اس بادشاہ کا انتخاب ہوتا تھا، ووٹنگ کے ذریعے یا کوئی بہت بڑا مالدار اس کے ذریعے نہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے جب یہ بات کی تو شمبیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو بظاہر وحی آپ کو کچھ نشانیاں بتائی گئی۔ ایک تو آپ کو عصا دیا گیا کہ اس کے برابر جس کا قد ہو، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ بیت المقدس تشریف لے جائیں، وہاں سے وہ جو تیل ہے وہاں پر اس تیل سے ایک بوتل بھریں، اپنے پاس رکھیں۔ جس شخص کو دیکھنے کے بعد آپ کے حجر انور میں جہاں آپ تشریف فرمائیں وہاں داخلے کے بعد اگر یہ تیل جوش مارے تو یہ دو نشانیاں ہیں اس بادشاہ کے لیے۔ تو فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تو کچھ اسی طرح ہوا۔ فرمایا قد بعث لکم، تحقیق اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرما دیا۔ یہ اعلان کیا اللہ کے نبی نے۔ اب چونکہ بنی اسرائیل قوم تھی، پہلے نبی کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہنے لگی، تو اتنی آسانی سے اس بادشاہ کو مان لیتے یہ تو ممکن نہ تھا۔ اب انہوں نے کہا قالو، اس قوم نے کہا ان یکون له الملک، کیوں کر اس کے لیے بادشاہت ہوگی؟ طالوت ہم پر بادشاہ، یہ کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے اپنی عقل سے کچھ بات سوچی۔ وہ یہ سوچی کہ اس زمانے میں دو سلسلے تھے اور دونوں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، ایک تھا لاوی بن ابن یعقوب علیہ السلام کہ نبوت کا سلسلہ اسی خاندان سے چلے گا، لاوی ابن یعقوب۔ اور اگر بالفرض سلطنت کا تعلق ہوگا، بادشاہت کا تعلق ہوگا تو وہ یہوذا ابن یعقوب علیہ السلام ان سے چلے گا سلطنت کا۔ اب طالوت کا تعلق ان دونوں سے نہیں، وہ تو بنیامین ابن یعقوب علیہ السلام کے اولادوں میں سے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا بادشاہت کا سلسلہ، طالوت کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے ہم پر، حالانکہ یہ تو رب کی طرف سے حکم تھا، تم خود ہی چاہ رہے تھے۔ پہلے تم نے نبی پہ اعتراض کیا، پھر تم نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو کے بادشاہ تم نے طلب کیا، اب جب تمہیں بادشاہ دے دیا گیا تم بادشاہ پہ اعتراض کر رہے ہو، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو۔ اب انہوں نے کہا
قالوا ان یکون له الملک، ہم پر یہ بادشاہ کیوں مقرر ہوا؟ کیونکہ نسلوں کا تعلق تھا ان کا، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہوذا ابن یعقوب علیہ السلام ان کے خاندان سے سلطنت کو دیا جانا تھا، یہ نیا بندہ کہاں سے آ گیا؟ علینا، ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ابھی یہ انہوں نے پہلا ریزن بیان کیا، کہتا ہے کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق یہوذا ابن یعقوب کے خاندان سے ہے، لہذا جو ان کے خاندان سے ہوگا سلطنت انہی میں ہوگی، تو طالوت کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ایک بات۔ دوسری بات، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، کہ طالوت کو تو کوئی مال بھی نہیں عطا کیا گیا، ہتھیار ہے، لشکر ہے، ان سب کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے پاس کہاں مال ہے؟ یہ کیا کرے گا؟ اب یہ انہوں نے اپنی عقل دوڑاتے ہوئے یہ بات پیش کر دی۔ پھر شمیل علیہ السلام نے بڑی شاندار بات فرمایا، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، پریشان نہ ہو کہ مال اس کے پاس نہیں، خاندان اس کے پاس نہیں، فرمایا نہیں، تم پریشان نہ ہو، ان اللہ قد بعث علیکم، بے شک اللہ نے اسے مقرر فرمایا ہے۔ جب رب نے فرمایا وہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو بادشاہ دی جانی ہے، کس سے بادشاہ دی جانی ہے، کون کس قابل ہے، میرا رب جانتا ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت، فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو مقرر کیا، ان اللہ اصطفیٰ، اسی نے چنا ہے، علیکم، تم پر۔ باقی رہا مال و متاع، خاندان، یہ باتیں چھوڑو، اصل بات کی طرف آؤ۔ فرمایا اب دوسری بات سنو، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ نے اسے علم میں بھی وسعت عطا فرمائی ہے اور اس کو طاقت اور جسم میں بھی وسعت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اصل شے یہ ہے، خاندان سے ہونا تو خاندان سے تو بڑے فقیر لوگ بھی ہو جایا کرتے ہیں اور کمزور لوگ بھی پیدا ہو جایا کرتے ہیں اور اسی طریقے سے محتاج مسکین بھی پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، اب یہ دیکھو کہ اللہ نے اسے تم میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، تم میں جتنے ہیں سب سے بڑا عالم یہی ہے طالوت۔ تو فرمایا یہ تو اس کی شان ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً، میرے رب نے اسے چنا بھی ہے، اسے علم بھی عطا فرمایا ہے، اور فرمایا اس نہ صرف علم عطا فرمایا، والجسم، اور سب سے بڑا قد، سب سے خوبصورت چہرہ، حسن، جمال، اس کے علاوہ طاقت، اس کے جسم میں قوت، اللہ نے سب اسے عطا فرمائی ہے جو تم میں کسی میں بھی نہیں۔ تمہیں یہ ہے اصل چننے والی باتیں کہ علم جو ہے وہ طاقت سے زیادہ قوت رکھتا ہے، اس لیے میرے رب نے سب سے پہلے علم کا ذکر فرمایا، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، ہم نے اسے علم عطا فرمایا۔ علم میں کتنی طاقت ہے، علم میں کتنی قوت ہے، یہ جسم کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، پہلے علم کا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر بڑا کلام کیا ہے، فرمایا میرے رب نے علم کو پہلے کیا، حالانکہ جسم بظاہر ہمیں نظر آتا ہے یہ طاقتور ہے، یہ کمزور ہے، کمزور کے پاس علم ہے، طاقتور کے پاس علم نہیں، لیکن پھر بھی یہ طاقتور ہے، وہ کمزور۔ فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے ہی نہیں، یہ تم اس کا ظاہر بند دیکھ رہے ہو، اصل دیکھ رہے ہیں تو اس کے باطن کی طرف جاؤ کہ اللہ نے جسے علم عطا فرمایا سب سے بڑا طاقتور بھی وہی ہے۔ اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں نا، شیطان سے لڑ رہے ہیں، وہ طاقتور ہو کے ان سے نہیں لڑ سکتا، علم والا ہو کے ان سے لڑ رہا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا طاقتور یہی ہے۔ فرمایا طالوت کو تو اللہ رب العزت نے یہ ساری شان عطا فرمائی ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، لہذا تم اپنا منہ بند رکھو اور جسے بادشاہ دے دی گئی طالوت کو تم اس کا حکم مانو، یہی تم پر بادشاہ مقرر ہے۔ واللہ واسع علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، کس کو کیا عطا فرمانا ہے میرا رب سب جانتا ہے، وہی وسیع ہے۔ آج جو فقیر ہے میرا رب آنے والے وقت میں اس کو غنی فرما دے گا، تو وہی تو وسعت والا ہے، تم کہاں پر جا رہے ہو؟ اب کیا واقعہ بنا؟ اب یہ قوم تو آ گئی شمبیل علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد جب سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی مقرر ہو گئے، اب کہنے لگی کہ ہمیں قوم مالکہ سے لڑائی کرنی ہے، وہی جو گزشتہ درس میں گزرا کہ انہوں نے ہمارے بچے کو، ہمارے گھروں کو، سب کو ہم سے جو ہے نا دور کیا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا، لہذا اب ہم ان سے لڑائی کریں گے۔ اب لڑائی کے لیے اس وقت یہ ہوتا تھا بادشاہ ایک مقرر ہوتا تھا جس کے ماتحت سارا کام ہوتا تھا، لیکن بادشاہ کون بنے گا، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ انتخاب تو اس طرح ہونا نہیں ہے، اللہ کے نبی جسے فرمائیں گے رب کے حکم سے اسی کو بننا ہے۔ تو یہ قوم آئی شمبیل علیہ السلام کے پاس، شمبیل علیہ السلام نے دعا کی، دو نشانیاں جو بتائی گئی، ایک تو ہے عصا، دوسرا بیت المقدس کا تیل۔ اب بنی اسرائیل کو بلائے گیا، آ جاؤ اس عصا سے قد نہ پاؤ، ساتھ میں وہ شیشی تیل کی بیت المقدس کی۔ اب یہ بھی جانب اشارہ ہے، ذرا غور و فکر کیا جائے اس بات پر بھی، تیل بے جان سے ہے،
کوئی اس کو جاندار کہہ سکتا ہے؟ بے جان چیزیں تیل، لیکن متبرک جگہ پر رکھا گیا، اللہ نے اس میں بھی تاثیر پیدا فرما دی۔ سوچے ذرا کہ یہ تیل جو ہے نا یہ بے جان شے ہے، لیکن کس جگہ پر تھا؟ برکت والی جگہ، بیت المقدس شریف کے اندر، مسجد اقصی شریف کے اندر، وہاں متبرک جگہ پر وہ تیل جو بے جان تھا، اللہ نے اس میں تاثیر پیدا فرما دی کہ اب یہ بادشاہ کا انتخاب کر رہا ہے۔ اسی سے علماء دین نے لکھا کہ متبرک جگہ پر جو شے رکھ دی جاتی ہے، اللہ اس میں برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اب وہ عام شے نہیں رہتی۔ اصل سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی کچوچا شریف رحمہ اللہ، جن کا حال میں 26، 27، 28 محرم الحرام عرس گزرا، ان کے مزار کی تاثیر کہ ان کے مزار کے اندر جو تیل سے جو ہے نا وہ چراغ روشن ہے، اس چراغ کی تاثیر یہ ہے کیونکہ مزار کی طرف سے مزار کے اندر یہ تیل رکھا جاتا ہے، پھر اس کو چراغ کی صورت میں جلایا جاتا ہے۔ فرمایا دنیا کے کسی بھی حصے میں وہاں سے لے جایا جائے، اور لے جانے والے لے جاتے ہیں اجازت کے ساتھ، تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ جس کے اندر جن ہو اس کے سامنے اس کو جلا دیا جائے۔ جیسے یہ تیل جلے گا، بظاہر تو بے جان ہے لیکن مزار کی برکت اس کو حاصل ہے، اب یہ جلے گا تو اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ اس کے جلنے کی دیر ہوگی، اس بندے کے اندر جو جن ہوگا فوراً حاضر ہو جائے گا، فوراً حاضر ہوگا۔ نہ صرف حاضر ہوگا، اب کیا کرے گا؟ پریشان کرے گا، ہم کو مارے گا، تکلیف دے گا؟ نہیں، بابا کے حکم سے، کیونکہ وہ تیل انہی کے مزار کا ہے، انہی نے اس کو حکم دے کر حاضر کیا ہے۔ اب تاثیر سنیں، جیسے یہ جن حاضر ہوگا کچھ ہی دیر میں یہ تیل جو جل رہا ہے چراغ کی صورت میں، اب وہ اس کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔ جن حاضر بھی ہوا اور اس کے بعد جن جلا دیا گیا۔ تو فرمایا متبرک جگہ پر رہنے والی شے اس طریقے سے برکت والی بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین کے مزار میں بندہ حاضری دے کہ وہاں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ان کے صدقے سے دعائیں قبول ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں رب کو راضی رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہمارے دین ان کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ نہ ہم ان کا چہرہ دیکھا، نہ ہمیں کوئی ان کا نسب معلوم، نہ ان کی کوئی رشتہ داری، دل کیوں کھینچے چلے جا رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایسی عبادت کی، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میری عبادت کرو، ذکر کرو، تمہارے جانے کے بعد تمہارا چرچا میں لوگوں سے کرواؤں گا۔ ہو رہا ہے چرچا اس طریقے سے۔ تو متبرک جگہیں جو ہے نا اس کی برکتیں بڑی اعلیٰ ہوتی ہے کہ اس میں بے جان چیزوں میں اللہ اثر کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ بلایا گیا، آ جاؤ، لوگ آتے رہے، کچھ لوگ جمع ہوتے رہے، جو بڑے بڑے ہوشیار ٹائپ کے لوگ تھے، چودھری ٹائپ کے لوگ تھے، آ جاؤ بھائی، قد دیکھا جا رہا ہے، تمہارا قد اس کے برابر نہیں، جا سکتے ہو۔ بے شمار لوگوں کا انتخاب ہوا، سارے فیل ہوئے، کوئی کسی اس عصا کے برابر ہے ہی نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں ہو سکتا، معذرت ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں حکم تو یہی ہے کہ عصا کے برابر قد تلاش کرو۔ جب قد تلاش ہوگا تو اس کے بعد یہ شیشی، یہ جو تیل ہے خود بخود جوش مارے گا، تمہیں نظر بھی آئے گا، دیکھ لینا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں، جا سکتے ہو۔ اب شبیل علیہ السلام اپنے حجر مبارکہ میں تشریف فرمائے۔ اب یہاں کیا ہوا کہ حضرت طالوت، اب یہ جو ہے ان کے والد کا چمڑے کا کاروبار، ساتھ میں غلام بھی تھا۔ ایک دن کیا ہوا، گدھا بن گیا، دراز گوشت گدھا، اس وقت کی سواریاں تھیں، اس وقت بہت اس کو استعمال میں لایا جاتا تھا، آج کل کی بائکیں، اس وقت کا گدھا بھی آئی نہیں اسی طرز پر۔ اب وہ گدھا جو ہے وہ گم ہو گیا، آپ کے والد بڑے پریشان ہوئے۔ یہ تالوت جو لفظ ہے نا، یہ تالوت کا معنی طول سے نکلا، یہ لقب ہے، اور اس کا معنی دراز قد، اونچا ہونا، طول اور عرض ہم کہتے ہیں نا، طول لمبا، عرض چوڑا، اسی سے طالوت یہ لقب ہوا۔ نام کیا تھا آپ کا؟ نام تھا شاول ابن قیس رحمہ اللہ، شاول ان کا نام تھا، لقب طول تک، قد بڑا تھا ان کا۔ اب ان کا گدھا گم ہوا تو ان کے والد نے طالوت کو حکم دیا کہ آپ جو ہے میرے اپنے ساتھ میرا ایک غلام لے جائیں اور اس گدھے کو تلاش کرے کہاں چلا گیا۔ جیسے والد کا حکم، حضرت شاول جو حضرت طالوت ہیں وہ نکلے ڈھونڈنے کے لیے۔
یہاں وہاں سب جگہ تلاش کیا، راستے میں ایک جگہ آئی، ایک مکان آیا۔ وہ کون سا مکان تھا، کیا جگہ تھی؟ وہ اللہ کے نبی شمبیل علیہ السلام کا گھر تھا۔ غلام ساتھ میں تھا۔ غلام جیسے اس گھر کے قریب سے گزرا فوراً کہتا ہے طالوت سے رک جائیے، کیا ہوا؟ گدھا نظر آیا؟ کہا نہیں۔ بولا کیا ہوا؟ کہا یہ گھر ہے، مکان ہے۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ مکان کوئی عام مکان نہیں، ذرا سمجھیے گا اس بات کو۔ یہ مکان کوئی عام مکان نہیں، یہ اللہ کے نبی پیغمبر کا مکان ہے۔ یہ اس وقت کا غلام ہے جو ابن قیس کا غلام تھا، طالوت کے پاس جاب کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، ادنا سا غلام۔ اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی سمجھ کہاں جا رہی ہے؟ سمجھے ذرا، یہ وہاں جا رہی ہے جو آج کا رسول اللہ کا امتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو لیاذ باللہ ثم لیاذ باللہ حضور کے علم غیب پر شک کر رہے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھ کے نبی کے بارے میں بدعقیدگی والی باتیں کرنا، اپنا عقیدہ گندہ کرنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ بدعقیدگی سے بھی بچائے اور بدعقیدہ لوگوں سے بچائے۔ قرآن مجید کے ہر آیت اللہ کے محبوب کی نعت صفت، اس کی اوصاف بیان کرتی ہے، لیکن پڑھنے والا بھی اس کے رسول میں ڈوب کے پڑھے تو۔ لکھنے والوں نے تو لکھ دیا، پڑھنے والے بھی تو پھر ایسے ہو۔ اب وہ شمبیل علیہ السلام کا مکان ہے، ساتھ میں یہ غلام ہے، کدھر رکو؟ یہاں پر جانا ہے۔ کہا یہاں کہاں گدھا نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں، یہ مکان ہے جس کے اندر اللہ کے نبی تشریف فرما ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا آگے کی بات سنو، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں ہمارا گدھا کہاں ہے؟ کہا ان کو کیسے پتا؟ کہا ان کو کیسے پتا؟ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اور پیغمبر سے کوئی بات چھپی بھی نہیں رہتی۔ مزہ آیا؟ سمجھ آئی؟ پیغمبر سے کوئی بات چھپی کون کہہ رہے؟ غلام کہہ رہے، بے وقوف آج کے لوگ اس قسم کے نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، چلے تو لگاتے ہیں، اور خوب یہاں وہاں یہ تبلیغ، وہاں یہ لگے ہوئے، اس میں پوچھو حضور کو اللہ نے علم غیب دیا ہے، یہاں دیکھیں گے وہاں دیکھیں گے۔ اور بے وقوفوں منہ بند کیوں ہو گیا؟ اب کہاں گئی تمہاری سانسیں؟ کہاں گئی تمہاری سوچ و سمجھ؟ یہ ادنا سے غلام ہے جس کی عقل دیکھو، جس کا عقیدہ دیکھو کتنا ستھرا ہے۔ بنی اسرائیل کا غلام ہے، اپنے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھ رہا ہے۔ اور جو سید الانبیاء ہے، شمبیل علیہ السلام کے بھی جو نبی ہے، تاج الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، قاب قوسین ہے، محبوبی رب المشرقین و رب المغربین ہے، جد الحسن والحسین ہے، ان کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، ان کو اللہ نے کتنے علوم عطا فرمائے ہوں گے۔ کہا یہ پیغمبر سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی، ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں۔ جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے، گھر میں تشریف لے جانا ہوا ان دونوں شخصیتوں کا، جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ تیل نے جوش مارا۔ شمبیل علیہ السلام تیل کی طرف دیکھ رہے، فوراً تیل اچھل پڑا۔ سمجھ گئے؟ ان دونوں میں سے ایک تو ہو گیا، اپنا عصا شریف نکالا، باقی باتیں بعد میں، پہلے عصا شریف نکالا، قد دیکھا غلام کا قد کم تھا، حضرت طالوت کا قد دیکھا اس کے برابر، کہا یہی بادشاہ۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو بنی اسرائیل کی بادشاہت عطا کی جاتی ہے، آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ مقرر ہوئے، لہذا لشکر کو تیار کیجئے قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے، اور خود بھی تیار ہو جائیے۔ اب وہ حضرت طالوت تشریف فرما ہوا تھے، گدھا ڈھونڈنے نکلے تھے، وہ کہنے لگے حضور میری قوم مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی، وہ تو مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، کیونکہ ہمارا پیشہ تھوڑا عجیب سا ہے، اور اسی طریقے سے ہم بنیامین یعنی ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، میں بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ اچھا پھر میری نشانی کیا ہے؟ آپ اللہ کے نبی جو فرما دیں، لیکن میری نشانی تو بتائے۔ فرمایا تیری نشانی اب سنے دوسرا علم غیب، فرمایا تیری نشانی یہ ہے، ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی، لوگوں نے تو آ کے بتایا ہی نہیں کہ یہ کس لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے سوال پوچھے بغیر ان کو جواب بھی دے دیا، ساتھ میں اس جگہ کا پتہ بھی بتا دیا۔ کیسے کیسے اللہ نے اپنے محبوب کے علوم غیبی عطا فرمائے ہیں۔ بے وقوف تلاش کرتے دروازے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، یہاں پھنسے ہوئے یہ لوگ۔ فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے نکلے ہو گدھا تلاش کرنا، حیران یہاں تو بات آئی نہیں ہے۔ غلام نے صحیح کہا تھا، پیغمبر سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔
کہنے لگے تم گدھا تلاش کرنے نکلے ہو، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تمہارے بغیر ڈھونڈے گدھا تمہارے گھر تک پہنچ چکا ہے۔ یہ شان ہے اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی۔ بہرحال آگے بھی اس کا واقعہ جاری و ساری۔ اللہ تعالی ہمیں تمام انبیاء و رسول سے سچی محبت نصیب فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق نصیب فرمائے، اپنے عقیدے کی پختگی نصیب فرمائے، اور بد عقیدہ لوگوں سے، بد عقیدگی کرنے سے ہمیں بھی ہمارے نسلوں کو محفوظ فرمائے، اور بالخصوص تمام اولیاء کاملین کی سیرت اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔